اس وقت جو صورتحال ہے، ہم سیاسی بحران کی بات کر رہے ہیں کہ ڈیڈ لاک ہے، ڈیڈ اینڈ ہے. آپ نے دیکھا کہ عمران خان صاحب جیل میں بند ہیں، وہ جیل میں بند ہوتے ہوئے بھی جیل میں بند نہیں ہیں، اور مستقل ایک جسے کہنا چاہیے بحران اندر آتا جا رہا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ بات چیت کے لیے تیار نہیں، اور کوئی ان سے بات چیت کے لیے تیار نہیں؟ دیکھا جائے تو کہاں تک یہ بات جا سکتی ہے؟ دیکھیے، سیاسی بحران کہیں یا میں اس کو سیاسی عدم استحکام کہتا ہوں، جی، اور اس سیاسی عدم استحکام کو ہم نے حل کرنے کے لیے کوشش نہیں کی، بلکہ اس الیکشن نے اس کو مزید اس بحران کو، اس عدم استحکام کو بڑھا دیا ہے، اور بہت زیادہ حد تک بڑھا دیا ہے کہ آج ہمارا نہ صرف ایک سیاسی خلیج بڑھ گیا ہے، بلکہ معاشرے کے اندر ایک بہت بڑا خلیج پیدا ہو گیا ہے. اسٹیبلشمنٹ کے معاملات میں بڑا خلیج پیدا ہو گیا ہے. آج جو باتیں ہم سنتے ہیں بازاروں میں، محفلوں میں، وہ کم از کم مجھے بڑی تشویش پیدا ہوتی ہے ان باتوں سے کہ ہم آج ہر قسم کی تفریق کا شکار ہو گئے. جی ہاں، تقسیم اور تفریق. تو اس لیے آپ کو ان معاملات کو حل کرنا ہے، اور باتیں ہمیشہ مشاورت سے یا بیٹھ کر بات چیت سے حل ہوتی ہیں. اس لیے آج سب کو ایک ٹیبل پہ بیٹھنا پڑے گا. لیکن خان صاحب تیار نہیں ہے اس کے لیے. پتہ نہیں خان صاحب تیار ہیں یا نہیں ہیں، ان کو بھی ہونا پڑے گا، چوائس ان کے پاس بھی کوئی نہیں ہے. اب اس میں بات چیت پہ پوچھتے جی کون شروع کرے گا، کیسے شروع کرے گا، اور یہ ایک بڑا صحیح سوال ہے، کیونکہ ہم فریق بن گئے. آج سارے فریق ہیں اس سارے معاملے میں، لیکن میری گزارش یہ ہے کہ ملک کے معاملات میں تو فریق نہیں ہو سکتے نا آپ. ملک کے معاملات تو ہم سب کے سانجھے ہیں. ریاست چاہے جس جماعت سے ہمارا تعلق ہو، میرا جوڈیشری سے تعلق ہو، میرا فوج سے تعلق ہو، آج معاملات تو مسائل تو سانجھے ہیں نا، اور مسائل حل ہوں گے تو ملک آگے بڑھے گا. مسائل حل ہوں گے تو ہمارے عوام کی فلاح ہوگی، ہمارے نوجوان کو امید اس کی واپس آئے گی. آج سب سے بڑا خطرہ، یقین کریں، میں آج بھی 2 پروگراموں سے صبح ہو کے آیا ہوں، وہ جو نوجوان ہیں وہ آج مایوسی کی طرف جا رہے ہیں. ان کی امید ختم ہو رہی ہے اس نظام سے، اس حکومت سے. یہ اس کو آپ نے حل کرنا ہے، اور یہ یاد رکھیں کہ آج تقریباً 2/3 لوگ اس ملک کے 30 سال سے کم عمر کے ہیں. جی، دوسرے ممالک کا مسئلہ بڑھتی ہوئی عمر ہے آبادی کی، ہمارا مسئلہ نوجوان ہے، اور یہ آپ کا سب سے بڑا اثاثہ بھی ہے. لوگوں نے اپنے اس کو کنورٹ کرنا ہے. لیکن بے روزگار ہیں، ان کے پاس تعلیم نہیں ہے، ہنر نہیں ہے. جی، آپ نے اس کو اثاثہ بنانا ہے. یہ آپ کا اثاثہ ہے، یہ آپ کی بوجھ نہیں ہے، یہ اثاثہ ہے. لیکن سیاسی عدم استحکام کے بغیر معیشت آگے نہیں بڑھے گی، یہ بات ہمیں اس کا پتہ ہونا چاہیے. تو آج ہماری سب کی اولین ترجیح جو ہے وہ اس سیاسی بحران کو نپٹانے کی ہونی چاہیے، جس کا آپ کو کوئی نظر نہیں آتا. کوئی بات نظر نہیں آتی. ہم دیکھیں صرف زبان سے کہنے سے بات نہیں ہوگی، زبان سے کہنے سے بات نہیں ہوگی. تو حادثہ ہو سکتا ہے. عملاً حادثہ آپ کسے کہتے ہیں؟ حادثہ اگر لوگ سڑکوں پہ آ گئے. آئینی بحران جو ہے وہ ایک مارشل لاء کی طرف، ایمرجنسی کی طرف، یعنی جو صورتحال بن رہی ہے اس میں، یا انارکی کی طرف، یعنی کچھ بھی خدا نہ خواستہ. کیا اس سے کوئی حل آ جائے گا؟ یہ ہوا ہے ماضی میں، بالکل ہوا ہے، اور وہ حالات شاید آج کسی کو نظر آتے ہوں، لیکن وہ بھی کسی مسئلے کا حل نہیں ہے. آپ آج جس نہج پہ پہنچ گئے، آپ کو آج اس معاملے کو طے کرنا ہوگا، ورنہ آپ ایک ایسا ملک بنتے جا رہے ہیں جس میں دنیا کا اعتماد اٹھ رہا ہے، آپ کے نظام پہ اعتماد اٹھ رہا ہے، آپ کے معاملات پہ نظام اٹھ رہا ہے، آپ کی ذمہ داری پہ لوگوں کا اعتماد اٹھ رہا ہے.